السلام علیکم، ہومیوپیتھک ورلڈ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر زوبیہ شفیق۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس پروگرام کا اسپیسیفکلی جو مقصد ہے وہ ہے آپ تک آپ کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر سے بہترین آگاہی پہنچانا۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹر امان اللہ بسمل صاحب موجود ہوتے ہیں، لیکن کافی ٹائم سے جو ہے وہ ہم ویڈیوز جو ہیں وہ شوٹ نہیں کر سکے، ہم سیشن کو لائیو نہیں کر سکے۔ وہ اس وجہ سے کہ امان اللہ بسمل صاحب جو تھے وہ اپنی بین الاقوامی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مصروف تھے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ آغاز نہیں کر سکے۔ آج ہم کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگا، ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کو ہر ویک ملتا رہے گا۔ تو سر، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ کافی ٹائم بعد جو ہے وہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ کافی ٹائم سے موذی امراض میں، وبائی امراض میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے۔ کافی ٹائم پہلے سے ہم کرونا کی لپیٹ میں ہیں، کرونا نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، اور ابھی کرونا ختم نہیں ہوا تو ڈینگی آ گیا، اور ڈینگی سے ابھی چھٹکارا نہیں ملا تو اسموک کا سیزن جو ہے وہ ہمارے سر پہ آ گیا، اور اسموک کی وجہ سے اس قدر جو ہے وہ ہماری ینگسٹر خاص کر ہمارے آفس میں جانے والے، مطلب معیشت کی اگر بات کریں تو معیشت کو اس قدر نقصان ہو رہا ہے کہ ہم سننے میں اب آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید اسکول کالجز جو ہے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے ڈینگی کے اوپر کہ ڈینگی سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈینگی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ڈینگی آخرکار ہے کیا، اس کی پریکاشنز کیسے کی جا سکتی ہیں، اور اسموک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے جو ہے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان سارے وبائی امراض کے پھیلاؤ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تواتر سے وبائی امراض جو ہیں ان کا پھیلاؤ جاری ہے؟ پاکستان میں تواتر سے اسی وجہ سے وبائی امراض یا دیگر امراض کا تواتر جاری رہتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں صحت عامہ کے مسائل صرف اور صرف اسی صورت میں پھیلتے ہیں جب حکومتیں اس جانب توجہ نہیں دیتی، نظر انداز کرتی ہیں، اور صحیح معنوں میں صحیح منصوبہ بندی نہیں ہو پاتی۔ صحیح منصوبہ بندی ہوگی تو ان مسائل سے بچا بھی جا سکتا ہے اور جانیں بھی ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ڈینگی وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، جو کہ مختلف صوبوں میں اس کا پھیلاؤ سینکڑوں کی تعداد میں جاری ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈینگی کا پھیلاؤ جو ہے، صحت عامہ نظر انداز ہوگی تو پھیلاؤ تو ہوگا۔ اگر صحت عامہ سے منصوبہ بندی کی جائے گی، عوام کی مشکلات کو نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ پہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سپرے کیے جائیں گے تو موت کے منہ میں جانے والے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ڈینگی وائرس جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک مادہ مچھر ہے جس کے کاٹنے سے یہ پھیلتا ہے، جو کہ ڈینگی وائرس سے متاثرہ شخص کو کاٹ کر کسی دوسرے صحت مند شخص کو کاٹنے پر ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ متاثرہ مریض اس مرض کے پھیلاؤ کی وجہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ وائرس جو ہے وہ متاثرہ مریض میں سے 2 سے 7 دن تک گردش کرتا رہتا ہے، اور یہ خطرناک صورتحال کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں روکا جائے گا تو یقیناً یہ وبائی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک اور کوشچن آتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر توجہ کرے۔ جب سیزن سٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر سپرے بھی ہو رہا تھا، مطلب ٹیمز آتی تھی سپرے کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈینگی کا اتنا زیادہ پھیلاؤ۔ ڈینگی کا اتنا زیادہ پھیلاؤ اور اتنا زیادہ خرابی اور اتنے پریکاشن ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر پریکاشن کا ڈگری چاہیے 90% تو پریکاشن 5% صرف ٹی وی پہ دکھانے کی حد تک ہے یا دیکھنے کی حد تک ہے، تو اس پریکاشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈینگی پہ قابو پا لیا ہے۔ پریکاشن کی منصوبہ بندی اس قسم کے مسائل آنے سے پہلے سے کر لی جائے تو شاید ہم 70% اگر ہوم ورک مکمل کیا ہو تو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ ہو گیا،
ان جیسے ملیریا ہو گیا، ان جیسے انفیکشن کے ہوتے ہوئے ڈینگی کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس مریض کو جو ہے وہ ڈینگی ہی ہے؟ دیکھیں، ڈینگی وائرس پر قابو پانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، جن میں وائرس کی تشخیص، طبی تحقیق، علاج، معالجے کا پیچیدہ عمل جو ہے اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تاہم ڈینگی وائرس جو ہے اس کی علامات میں تیز بخار ہے، جوڑوں کا پٹھوں کا درد ہے، مسوڑوں سے ناک سے خون آنا ہے، مکھی ہے وغیرہ، یہ اس کی عام علامات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈینگی وائرس کا مریض ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ملک میں بہت سی بیماریاں اور قدرتی آفات جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں ڈینگی جو ہے وہ سب سے نمایاں اور اہم مرض بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے کوڑے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا کر پانی کا محفوظ طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے، اور مچھروں کو بھگانے کے لیے اس کا اہتمام اس طریقے سے کیا جانا چاہیے کہ اس کی افزائش مزید جنم نہ لے سکے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ مریض کی تشخیص ضروری ہے، تاکہ درست تشخیص پر ہی بہترین نسخہ کی تجویز کی جا سکتی ہے۔ ڈینگی وائرس کی علامات کی موجودگی میں بلڈ ٹیسٹ سے کنفرمیشن بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نان اسٹرکچر پروٹین 1 جو ہے NS1 ٹیسٹ جو ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ IgG جو ہے یا IgM جو ہے، جسے جو امیونٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض جو ہے یہ پہلے 3 سے 5 دن، اور جو IgM ہے وہ تقریباً 14 دن تک بھی اگر مریض اس میں سفر کرتا رہے تو یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک ڈیٹیکشن وائرل اینٹیجن جو ہے وہ اینٹیجن بھی ہے، ایلائزا میتھڈ کے ذریعے اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈینگی کا کیس ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل ہے جس میں ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ چیک کرتے ہیں، جس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھتے ہیں، وہ ڈراپ کر جاتا ہے، اور WBC جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ڈراپ کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایسی علامات جو ہیں، اسی کی روشنی میں جس طرح کی علامات مریض ظاہر کرے، اسی طرح کی علامات کی روشنی میں ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ چلتا ہے۔ بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ڈاکٹر کی پہنچ تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اب یہ جو ابھی تک کی آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں، اب وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈینگی ہے کیا، وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں، پھر وہی چیز ہے کہ جب بھی صورتحال بگڑتی ہے تو صحت عامہ، عوام کی آگاہی مہم، عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی مچھروں کا سیزن آنے والا ہے، اب ڈینگی کا سیزن آنے والا ہے، اب اسموک کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میڈیا اتنا پاورفل ہے آج کے دور میں کہ اگر میڈیا کے اوپر یہ کمپین مہینوں پہلے سٹارٹ کر دی جائے کہ جی اگلے 2 ماہ میں اب یہ چیز آئے گی، لہٰذا آپ مچھروں کی تلفی کے لیے یہ والا کام کریں، اسموک آئے گی، آپ اس کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے اندر جو ہیں وہ استھمے کے مریض اپنے لیے یہ والے پریکاشن لیں۔ تو جب تک آگاہی مہم نہیں ہوگی، آگاہی مہم تو آپ گراس روٹ لیول پہ بھی دے سکتے ہیں نا، آگاہی مہم تو آپ ریڈیو پہ بھی دے سکتے ہیں، آگاہی مہم تو آج کل کون سا ایسا گاؤں ہے کہ جہاں پہ کیبل نہیں ہے یا ٹی وی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اگر وہاں پہ آگاہی مہم پروگرام چلا دیے جائیں اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ جو مچھر ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے حملہ آور ہوگا، کیسے وبا بنتی ہے، تو لوگ اپنی احتیاط کرنی شروع کر دیں گے۔ جب احتیاط کرنی شروع کر دیں گے تو آپ کا 70% جاب جو ہے وہ ڈن ہو گیا، وچ مینز کہ اب آپ کو 30% کا مقابلہ کرنا ہے، اور 30% کا مقابلہ کریں گے تو ڈیتھ ریشو بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ وبائی صورتحال بھی اختیار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اب موجودہ صورتحال کو جہاں ہم دیکھیں کہ کرونا آیا، اس کے بعد جو ہے اسموک کا ایک سیزن چل گیا، اور اس کے ساتھ ڈینگی ہے، اب یہ تینوں امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ دیگر صوبوں میں، تو ان سے احتیاط، ان سے بچاؤ کیسے ہو؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی مسائل آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ اسموگ ہے، چاہے وہ ڈینگی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ یہ سنگین نوعیت کے چیلنجز ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ حکومت اپنی سطح پر یقیناً اقدامات کرتی ہے، کر بھی رہی ہوگی اور کر رہی ہے، پرائیویٹ سطح پر بھی کئی ادارے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ جب تک عوام بذات خود مؤثر حکمت عملی اپنانے میں کردار ادا نہیں کرے گی، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھے گی، گھروں میں پانی کے کھلے برتنوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے نہیں رکھا جائے گا، اس طرح کی احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی جائیں گی، تو ڈینگی کا لاروا اور مچھر اور اس سے پیدا ہونے والے جو عوارض ہیں ان سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار ہوں گی تو ان سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا۔
ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج ڈاکٹر امان اللہ بسمل صاحب سے جو ہے وہ ڈینگی کے متعلق اور ڈینگی سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے، کون سے پریکاشنز ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ڈینگی سے بچ سکیں، اور حکومت کو کس کس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے اور عوام کو کون سی چیزیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ یہاں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسموک کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی کی موجودہ صورتحال میں اسموک ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول، کالجز اور آفیسز کے بند کرنے کی خبریں بھی جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ تو اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ آلودگی کی وجہ سے اسموک آتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن بھی ہے؟ دیکھیے، اگر عام الفاظ میں عام پبلک کے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں یہ بات کروں تو اسموک جو ہے یہ صنعتی آلودگی ہے، یا جو فصلوں کے باقیات بچتے ہیں ان کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کی آلودگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب گاڑیاں بے شمار، اب کوئی ایسا سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ بھئی ایک ایریا ہے یا لاہور ہے یا گجرانوالہ ہے یا سیالکوٹ ہے یا پنڈی ہے یا ملتان ہے، تو ان میں روڈ کتنی ہیں، کیسا سٹرکچر ہے، کتنی گاڑیوں اس روڈ پہ الاؤ ہونی چاہیے۔ اگر روڈ کے اوپر گاڑیوں کی جانے کی تعداد 200 ہونی چاہیے تو وہاں 2000 گاڑی چل رہی ہے اور 2000 گاڑی کا سموک نکل رہا ہے۔ اب یہ 3 بڑے میجر کنٹریبیوٹر ہیں جو کہ اس کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب سموک بنتی ہے تو حالات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں، ٹریفک کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، فضائی نظام متاثر ہو جاتا ہے، پروازوں کا نظام، کئی فلائٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں، انٹرنیشنل فلائٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں جو سموک ہے اس میں تو جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ جو وولٹائل کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، یہ ذرات مختلف قسم کی جو گیسز ہوتی ہیں وہ مٹی اور پانی کے بخارات سے مل کر جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صنعتوں سے خارج ہونے والا دھواں ہوتا ہے، جو گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے اس کا جو دھواں ہوتا ہے، اور اس سے جو اٹھنے والے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہوا میں جب شامل ہوتے ہیں تو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ جب ان ذرات پر پڑتی ہیں تو پھر یہ اسموک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سردیوں کی شکل میں جب ہوا جو ہے، جو موسٹلی گرمیوں میں اگر زیادہ تیز ہوتا ہے تو سردیوں میں ہوا کا دباؤ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اپنی رفتار کے مقابلے میں، تو یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے یہ ایک دھواں اور دھند کی شکل میں جمنے سے لگتے ہیں، یعنی ان کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے ان کی ایک قسم کی، نتیجتاً اسموک کی شکل اختیار ہو جاتی ہے، ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس اسموک میں زمینی اوزون جو ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یا کاربن مونوکسائڈ جو ہے اور پارٹیکولیٹ جیسے جو عناصر ہیں، یہ سب کے سب ایسے خوردبینی ذرات ہیں جو کہ ٹھوس اور مائع دونوں اشکال میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جو اسموک کے بارے میں جتنی میں نے تفصیلات بتا دی ہیں یہ عام پبلک کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ جو زمینی اوزون ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم اس اسموک کو خود پیدا ہونے سے ہم اپنی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، پکڑ کے اپنے لان میں پکڑ رکھ کے دھواں لگا دیتے ہیں، جو فصلوں کے لیے حالانکہ گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کے باقیات کو آپ تلف کریں، نہ کہ آپ ان کو جلائیں، اور جلانے سے شام کو آپ اپنے گھر کی چھت پہ جا کے دیکھیں پورے سٹی کے اندر، سٹی کی پیریفریز کے اندر دھواں ہی دھواں ہوتا ہے ہر طرف۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسموک کے وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے جن سے احتیاط کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اسموک، اس سوال تو بہت اچھا ہے، اور آج کل اسموک کا سیزن بھی ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی دوران پریکٹس میں یہ چیز بڑی ویزیبلی نوٹس کرتے ہیں کہ اسموک کے سیزن میں ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کا تعلق جو ہے وہ چیسٹ کے امراض سے ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے امراض سے ہوتا ہے۔ بالخصوص آپ کے اس ہومیوپیتھک ورلڈ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے عوام کی معلومات کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جو زمینی اوزون ہے، جس میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوکسائڈ ہے، یہ ایسے عناصر ہیں جو کہ آکسیجن پر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے سانس میں ان اوزون کی وجہ سے مشکل آ جاتی ہے، دشواری آتی ہے، دمہ کا مرض بڑھ جاتا ہے، سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں،
بخار کی علامات آ جاتی ہیں، کھانسی ہو سکتی ہے، فلو ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں انفیکشن جیسی بیماریاں بڑی عام ہو جاتی ہیں. یہ ابھی سمجھ لیں کہ مہینہ ڈیڑھ ہم نے اسی کے اندر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہے نا جو تحقیقات ہیں یا جو کہہ لیں کہ جو صورتحال ہمارے ملک میں یا ہمارے جہاں جہاں اسموک کا اثر ہے اس کو اگر میں مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں تو اسموک کی وجہ سے دمہ کے مریض جو ہے نا وہ بہت جلدی ان کے لیے یہ مسئلہ وبال جان بنتا ہے. اور یہ نہ صرف سانس کو بلکہ یہ دل کے امراض والے لوگ اور جو پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کا شکار لوگ ہیں تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان پر بھی یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ دماغی جو کیفیت ہوتی ہے جیسے جو یادداشت ہوتی ہے اس کو بھی متاثر کرنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. کئی کیسز میرے اپنی پریکٹس میں بھی یہ سامنے آئے ہیں جو اسموک کے سیزن میں ڈیمنشیا کے مریضوں میں یا ڈیمنشیا کی کیفیت میں علامات میں اضافہ ہوتا ہوا میں نے نوٹس کیا ہے. لہٰذا یہ چیز ہمیں ایکسکلوڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک اسموک صرف اور صرف بس کھانسی نزلہ زکام ہی پیدا کرتا ہے. یہ بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسائل کا باعث بنتی ہیں. ہمارے ملک میں بالخصوص اکتوبر سے لے کے جنوری تک کے جو مہینے ہیں یہ اسموک کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اور اس میں لاہور اور کراچی جو ہے یہ سر فہرست ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اسموک کے سیزن میں قطعی طور پر جو ہے وہ بے مقصد گھروں سے باہر مت نکلیں. ماسک کا استعمال لازمی کریں. پینے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں. اور کسی بھی علامات اگر کوئی شدت بڑھ جاتی ہیں کسی علامت میں تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں. فالتو اشیاء گھر میں پڑی ہوئی ہیں اٹھا کے جنانے سے گریز کریں. اور جو ہمارے حضرات فصلیں اگاتے ہیں اور بعد میں ان کی جو باقیات ہوتی ہیں ان کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے کہ قانون میں کون کسی نے پوچھنا ہے ان کے جلانے سے جو شام کو حال ہوتا ہے شہروں کا وہ بہت برا ہوتا ہے. اس کے لیے انہیں احتیاط کرنی چاہیے. اور جب آپ کی آنکھوں میں ذرا سی بھی ہلکی سی کھجلی ہو خارش ہو ان کو ملنے سے گریز کرنا چاہیے. سفر کے دوران اگر آپ کو مجبوراً باہر جانا پڑے تو یہ نہیں کہ سردی کا موسم ہے تو چلو جی کہ اینک کا استعمال کریں. کم از کم جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. چہرہ ہے آنکھیں ناک ہاتھ جو ہیں ان کو بار بار آپ دھوئیں. کمروں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں خاص طور پہ ان کو بند رکھیں تاکہ اسموک کا جو ایفیکٹ ہے وہ دروازوں کے اندر اور کھڑکیوں کے اندر سے آ کے تو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے پانی وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ اسموک کے سیزن میں کوشش کیا جائے کہ نہ کیا جائے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. اگر یہ کر لی جائیں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بالکل بچاؤ ہو جائے گا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ آپ کی بچت ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ان ساری باتوں کو. لیکن ہمارے دیکھنے والے جو ہیں نا وہ خاص کر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ چیز ہمیں جو صبح کے ٹائم کہی ہے نا ناشتے میں یہ چیز کہی ہے ہم نے ناشتے میں ہی کرنی ہے. اب اسموک کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کو سمجھا جاتا ہے کہ جی 5 سے 7 کے درمیان صبح کو یا 5 سے 8 کے درمیان اس ٹائم میں نہیں نکلنا باقی سارا دن آپ گھومتے پھرتے رہو. جیسے سکولز میں یا کالجز میں چھٹیاں ہو گئی بچوں کو چھٹیاں دے دی اسموک کی وجہ سے چھٹیاں دے دی اور بچے سارا دن جو ہے وہ باہر گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کہ جی اب دن میں دھوپ نکل آئی ہلکی ہلکی دھوپ ہے کوئی بات نہیں. تو آپ ذرا یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجیے گا کہ اسموک کی اس کی اسپیسیفکلی کوئی ٹائمنگ ہوگی کہ اس ٹائم میں اسموک جو ہے وہ ہوا میں ہے اور اس ٹائم تک وہ رہے گی اور اس کے بعد آپ آرام سے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کی جو جہاں تک میں نے اس کی اسٹڈی پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے موٹر وے پہ یا جی ٹی روڈ پہ تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جی موٹر وے بند کر دی انہوں نے کیونکہ دھند آ گئی ہے. تو دھند ہے کیا اسموک ہی ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے جتنے زمینی اوزونس ہیں وہ اکٹھے ہونے کے بعد اس کو پیدا کر رہے ہیں. اب جس وقت جو دن چڑھتا ہے سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے وہ جو ڈینسٹی ہوتی ہے سردی کی شدت کی وجہ سے وہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ ڈینسٹی ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے اپنے شروع کی باتوں میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے سالڈ بھی ہو سکتی ہے اور یہ مائع بھی ہو سکتی ہے. تو جو ہی سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑیں گی جب یہ مائع شکل اختیار کرے گی ڈیلیوٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کی جو اسموک کا لیول ہے ویزیبلٹی جو ہے وہ امپروو کر جائے گی. لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ویزیبلٹی امپروو کر گئی تو اب اسموک ختم ہو گئی. نہیں اسموک تو آپ انہیل کر رہے ہیں صرف ویزیبلٹی آپ کی اس لیے بہتر ہوئی ہے کیونکہ جو کنڈینسٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے اس کی. تو لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں یہ سمجھنا نہیں چاہیے. اپنی احتیاطی تدابیر اپنے ماسک کا استعمال اپنے چہرے کو دھونا ہاتھ کو دھونا
اور اپنے لیے سموک سے اپنی بچت رکھنا، اپنے کمروں دروازے جو ہے بالخصوص جس وقت آپ دیکھیں کہ مطلب ہے یہ بے مقصد سا دھواں، عجیب سا دھواں ہے، یہ کوئی بادل نہیں ہے، یہ سموک ہے جو آپ کے گھروں میں داخل ہو کے چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، پھیپھڑوں کے مریضوں والوں کو، دل کے مریضوں کو لگاتار متاثر کر رہی ہے۔ وہ دن کے 4 بجے بھی کر رہی ہے، رات کے 4 بجے بھی کر رہی ہے، دوپہر بھی کر رہی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اسی ٹائم پہ سموک ہوگی اور باقی ٹائم میں نہیں ہوگی۔ یہ سیزن میں نے بتایا ہے کہ یہ جنوری تک چلنا ہے، اور اس سیزن کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی سموک کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اور یہ کسی اسپیسیفک ایج کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی؟ نہیں، یہ کسی اسپیسیفک ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سموک از اے سموک، اسے جب انٹر ہونا ہے تو اسے اپنے اثرات دینے ہی دینے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈینگی سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، ڈینگی کیسے پھیلتا ہے، اور اسموک کیا ہے، اور اسموک سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ آپ کو بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ کی جتنی بھی کنفیوژن ہوں گی ڈینگی سے ریلیونٹ یا اسموک سے ریلیونٹ، اور اس کی احتیاطی تدابیر کیسے کی جا سکتی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔